اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرائی، تو معراج کی اگلی صبح اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی قوم کو جمع فرما کے ارشاد فرمایا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے پہلا آسمان دوسرا، ساتوں آسمانوں سدرۃ المنتہا اور جہاں تک رب نے چاہی مجھے سیر کروائی۔ آپ کی قوم یہ سن کر جمع ہوئی اور آپ کو جھٹلانے لگی، معاذ اللہ، کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ پھر جمع ہو کر سوالات کرنے لگے کہ بھی ہم نے آسمانوں کو تو نہیں دیکھا، سدرۃ المنتہا کو تو نہیں دیکھا جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مسجد اقصیٰ ہماری دیکھی ہوئی ہے، تجارت کی غرض سے ہمارے چوکے قافلے جاتے رہتے ہیں، تو بیت المقدس کو مسجد اقصیٰ کو ہم جانتے ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ بھی آپ بیت المقدس نہیں گئے، مسجد اقصیٰ کی طرف آپ کبھی بھی نہیں گئے۔ ہم بیت المقدس کے متعلق آپ سے سوالات کرتے ہیں، آپ ان کے اگر جوابات دے دیں تو ہم تسلیم کر لیں گے۔ یہ بات کر کے وہ سوالات مسجد اقصیٰ کے متعلق کرنے لگ گئے، بیت المقدس کے متعلق انہوں نے سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ مسلم شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي أَنظُرُ إِلَيْهِ، میں مکہ میں موجود تھا جب کفار قریش سوالات کر رہے تھے تو اللہ نے بیت المقدس کو میری آنکھوں کے سامنے کر دیا، بالکل سامنے کر دیا، انظر الیہ، میں بیت المقدس کو دیکھنے لگا۔ ما یسألونی عن شیء الا انبأتهم به، وہ کفار قریش جمع ہو کے جو مجھ سے سوالات کر رہے تھے، کوئی بھی سوال ایسا نہیں تھا کہ جو وہ کرتے مگر میں اس کا جواب نہ دیتا۔ وہ جو بیت المقدس کے متعلق سوال کرتے رہے، میں مکہ سے بیٹھ کر بیت المقدس کو دیکھتا رہا اور دیکھ کر بیت المقدس کو ان کو جو ہے نا وہ ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث پاک سے کئی ایک مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے یہ محض خواب نہیں تھا، اگر خواب ہوتا تو کفار قریش اتنا شور و غل نہ کرتے اور پھر بیت المقدس کے متعلق اس طرح کے سوالات بھی نہ کرتے وہ۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم حاضر ناظر ہیں، کیونکہ حاضر ناظر کے عقیدے کے حوالے سے علماء اہل سنت نے یہی وضاحت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ اللہ کا یہ پیارا محبوب اپنی جگہ تشریف فرما ہو کر کائنات کی جس جگہ کو چاہے ملاحظہ فرما سکتا ہے۔ تو جب یہ کفار قریش نے سوالات کیے تو آپ مکہ میں موجود تھے، مکہ سے میں تشریف فرما ہو کر آپ مسجد اقصیٰ کو بیت المقدس کو ملاحظہ فرماتے رہے، یہی حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے غیب جانتے ہیں اور غیب کی خبریں عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں مکہ سے بیت المقدس لا محالہ بہت دور ہے، اور بیت المقدس کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ مکہ والا جو ہے، مکے میں رہنے والا، وہ حواس ظاہرہ کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بیٹھ کے بیت المقدس کے متعلق خبریں دی۔ گمان ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ بیت المقدس کی چھت کی کیفیت کے بارے میں پوچھا ہوگا تو حضور نے ارشاد فرمایا ہوگا، انہوں نے جو ہے وہ بیت المقدس کی ستیر اور کڑیاں بھی پوچھی ہوں گی تو میرے محبوب نے مکے میں بیٹھ کر بیت المقدس کو ملاحظہ فرما کے بیان فرمایا ہوگا۔ کھڑکیاں اور روشندان دروازے پوچھے ہوں گے بیت المقدس کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں بیٹھ کر جو ہے بیت المقدس کو یہاں سے ملاحظہ کر کے آپ نے ان کے ان سوالات کے جوابات دیے ہوں گے۔